من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج اپنے معمول سے ہٹ کر درس قرآن کا جو معمول ہے اس وقت، اس سے ہٹ کر آج ارادہ یہ کیا اللہ کے نام پر کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ بات آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تم کو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم کو محبوب بنا لیں، تم سے محبت کریں، تو تم لوگ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اتباع سنت کی جائے۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، اس کے والد سے زیادہ، اس کے بیٹوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میں اس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سب سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ ہو، اپنے اولاد سے زیادہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ کس کی محبت ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ جب یہ محبت کا حال ہوگا تو ایمان کامل ہوگا۔ میں نے پچھلے اتوار کو بھی سورہ احزاب کی آیت کے ذیل میں یہ بات عرض کی تھی کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں جو ہماری جان ہے، ہمارا نفس ہے، یہ تو ہمیں نقصان کے بھی مشورے دیتا ہے، فائدے کے مشورے بھی دیتا ہے۔ کبھی ہم بہک جاتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم سیدھے سیدھے چلتے چلتے غلط ٹریک کے اوپر آ جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نفس، ہماری شخصیت، وہ خود ہمیں بعض اوقات نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اس سے نفع کا بھی امکان ہے، ضرر کا بھی امکان ہے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، وہ تو ہمیں کبھی نقصان کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گی، نہ کیا نہ کرے گی کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب فائدہ ہی فائدہ ہے تو انسان اسی سے زیادہ محبت کرے گا نا جس سے ہمیشہ انسان کو کیا پہنچا؟ فائدہ پہنچا۔
جس سے کبھی فائدہ کبھی نقصان، جیسے ہم لوگوں کی اپنی ذات ہے، کبھی فائدہ اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں، کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی جذبات میں آ کر ہم گناہوں میں چل پڑتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، وقتی طور پر ہم کہتے ہیں چلو جی آج یہی صحیح، لیکن نقصان تو ہم نے کیا نا اپنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سب سے زیادہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جتنی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھی، ایسی محبت کی مثالیں ملنی مشکل ہیں، اور موجودہ زمانے کے اندر بھی جو بے مسلمانوں کی الحمدللہ جو اکثریت ہے، وہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے جیسی کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو انصار صحابہ کرام نے دعوت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ آنے کی کہ آپ مدینہ طیبہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ طیبہ آئے تو پہلے ہی سال، ہجرت کے دوسرا سال جو تھا، اس میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، جو آج کل ہماری سورہ احزاب بھی چل رہی ہے، یہ غزوہ خندق ہوا۔ اس کے 3 نام ہیں، احزاب بھی ہے، خندق بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے، غزوہ بنو قریظہ بھی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں قریظہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ اور یہ سارے جتنے بھی غزوات ہوئے، یہ سارے غزوات صحابہ کرام کی جان نثاری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، 313 صحابہ کرام، 313 صحابہ کرام، 2 گھوڑے 70 اونٹ، اکثریت نہتے، تلواریں تک نہیں، پیروں میں جوتے تک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آج آپ کی محبت کا ثبوت دینے کا موقع ملا ہے، ہم یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے ہمیں کس قدر محبت ہے کہ اتنے بے سر و سامانی کے حالت میں ہم دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ واقعہ لمبا چوڑا ہے غزوہ بدر کا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ غزوہ احد ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ایک جماعت تشکیل دی۔ اس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی گھاٹی کے اوپر تم کو بیٹھنا ہے، جب تک میرا حکم نہ آئے، ہمارا حکم نہ آئے، اس پہاڑی سے ہٹنا نہیں آپ حضرات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ ایمان لانے کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھاٹی کو پہلے ہی تاک رکھا تھا کہ اگر ہم شکست ہمیں ہوئی تو پلٹ کر میں اس گھاٹی سے حملہ کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جنگی فراست کا ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے پہلے ہی اس کے اوپر 50 صحابہ کرام کی ٹیم مقرر فرما دی تھی۔ واقعہ لمبا ہے کہ فتح ملی مسلمانوں کو، اتنی فتح ملی کہ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو 50 صحابہ کرام تھے وہ یہ سمجھے کہ اب تو فتح ہو گئی، اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تو آیا نہیں، تو چلو یہاں سے اتر کر چیزیں میں جمع کرنے میں اوروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ اتر گئے، ادھر سے دشمن پلٹ کر آئے اور انہوں نے آ کر حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی جماعت پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے. حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد، وہ ایک جگہ پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب یک بارگی حملہ کیا دشمنوں نے تو یہ حضرات تو تیار تھے نہیں، یہ بالکل سخت نرغے میں آ گئے اور بہت سارے صحابہ کرام بالکل حواس باختگی کے عالم میں آ گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ اچانک. اس اثنا میں یہ ہوا کہ دشمنوں نے یہ افواہ مشہور کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت پریشان کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے مدد کو پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو چند صحابہ کرام ساتھ تھے انہوں نے یہ کام کیا، جیسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پشت تو دشمنوں کی طرف کی اور اپنا چہرہ اور سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تاکہ تیروں کی بارش جو ہے وہ میری پیٹھ کے اوپر آ کر لگے لیکن میری پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ عشق، محبت اور دانائی ان دونوں کا حسین امتزاج دیکھیے آپ. عشق و محبت کو تو یہ عالم کے سامنے تیروں کے کھڑے ہو گئے اور حکمت و دانائی کا یہ عالم کہ اس معاملے میں بھی ادب کا کتنا خیال رکھا کہ پشت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور ایک حکمت حضرات محدثین نے یہ لکھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے پشت کی تھی تیروں کی طرف تاکہ آتے ہوئے تیر دیکھ کر وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں اور وہ تیروں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو آگے پیچھے نہ ہلائیں کہ کہیں کوئی تیر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ نہ جائے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو خود فرماتے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت. فرماتے میں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک. چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچوں کی طرح رہتے تھے. فرمایا کہ میں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال. آپ نے مجھ کو اف تک بھی نہ کہا، کبھی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، اف تک بھی نہ کہا. فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ، نہ کبھی یوں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اس خدمت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو عمر تو اللہ رب العزت نے اتنی لمبی دی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہ 103 سال عمر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بھی 83 سال زندہ رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ. اور اولاد میں برکت کا یہ عالم تھا کہ اپنی جو اولاد تھی اپنی زندگی میں اولاد در اولاد 40 کے قریب اولاد در اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے تھے. اللہ نے اتنی اولاد عطا فرمائی، اللہ کے نبی کی دعا، اتنی اللہ نے اولاد دی، اتنی عمر دی. ان کے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے ان کو تیر لگ رہے تھے. تلوار بھی ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کس طریقے سے دفاع کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیے تو تیر آ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لگا جس سے ان کی کوئی رگ کٹ گئی، جس سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور ساری زندگی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے شل رہا. اس لیے اپنے نام کے ساتھ لکھتے الشلا، ابو طلحہ الشلا، کہ جن کا ہاتھ کیا رہا ہمیشہ شل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر. صحابہ کرام جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ ارد گرد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی شہید ہو کے گر رہا ہے، کوئی زخمی ہو کے گر رہا ہے. ایک صحابی، نوجوان صحابی جب زخمی ہو کے گرے، خون میں لت پت تھے،
تو کھسک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے اور جا کر آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ گواہ رہیے گا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا آپ کے ساتھ، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ حضرت ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہ بھی میدان میں تھی، ان کو پتہ چلا چونکہ دشمن نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلیم کو جب یہ پتہ چلا رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا دیوانہ وار دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ ام سلیم تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھ کو بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کہ ام سلیم تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا مجھ کو یہ پرواہ نہیں، مجھ کو یہ بتاؤ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا، کسی نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا، اور یہ تھی کہ دیوانہ وار دوڑی چلی جا رہی تھی، وہ کسی بات کا نوٹس نہیں لے رہی تھی کہ کون شہید ہوا، بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ بتاؤ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی جان نثاری کی، صحابہ کرام کی محبت کی۔ یہ ایک مثال نہیں، ان گنت مثالیں، لاتعداد مثالیں تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ان جیسے واقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق محبت کی۔ اور میں نے پچھلے اتوار بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ بتائیے آج کون کس کے کہنے پر اپنا وطن چھوڑتا؟ کوئی ممکن ہے کہ کوئی اپنا گھر چھوڑ دے، اپنا خاندان چھوڑ دے، اپنی زمینیں چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک انسان کے کہنے پر، ایک نبی کے کہنے پر ان کے ساتھ چل پڑے؟ سب ختم، جتنا دولت کمائی، جتنی جائیدادیں بنائی، سب اللہ کے نبی پر قربان، چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ اور وہاں کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی مدینہ طیبہ میں، وہ تو مشکل زمانہ تھا، قربانیوں کا زمانہ تھا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، جذبات کی قربانی، محنت ہی محنت، مشقت ہی مشقت تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر چلے۔ جب غزوہ بدر ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا نا کہ کھڑے ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وقت آ گیا کہ ہم آپ کی محبت کا ثبوت دیں۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں۔ خاندان دو حصوں میں بٹ گئے تھے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ غیر مسلم رہ گئے۔ باپ غیر مسلم ہے تو بیٹا مسلمان ہے، ایک بھائی مسلمان ہے تو دوسرا بھائی غیر مسلم ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا بھتیجا، ایک ادھر ایک ادھر، پورے خاندان جن کے ساتھ کھیلتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، گھومتے تھے، اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ تھا، وہ آج تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے کہیے کہ ان کے والد آ رہے ہیں، ابو بکر اپنے والد کو قتل کریں۔ میرا بھائی دشمن کے ساتھ آ رہا ہے، آپ مجھ کو فرمائیں کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ فلانا ہے، اس کا چچا آ رہا ہے، اس کو کہو کہ وہ اپنے چچا کو قتل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے۔ ہاں اگر ابو بکر صدیق کے اوپر ان کے والد حملہ آور ہو جائیں تو اپنے دفاع میں ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ویسے خود پہل نہ کریں۔ یہ ادب سکھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں بھی۔ یہ حال تھا مسلمانوں کی قربانیوں کا۔ ایسے نہیں ہم آج مسلمان بن گئے اور ایسے نہیں آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا حال ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اس محبت کا تقاضا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے آگے سے پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے منع کیوں کیا ہمیں۔ آپ نے واقعات پڑھے ہیں کہ پوری قوم، عرب قوم شراب کی کتنی عادی تھی، ایسی عادی تھی کہ شراب ان کی رگ و پے میں گھسی ہوئی تھی، اس کی محبت شراب کی۔
لیکن جب حرمت شراب نازل ہوئی تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا. آج لوگوں کے لیے تمباکو چھوڑنا مشکل ہے، سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، حالانکہ اس کا نشہ شراب کے نشے سے بہت کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں پان ہے، سگریٹ ہے، نسوار ہے، گٹکا ہے، یہ عادتیں اتنی زبردست لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ لوگ چھوڑ نہیں پاتے. اور شراب کی عادت، وہ کتنا بڑا نشہ. لیکن ایک حکم آیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختم، پرانی ساری عادتیں ختم. آگے سے کسی نے نہیں پلٹ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو ختم ہو جائیں گے اس عادت کے بغیر. کسی نے نہیں پلٹ کر سوال کیا. کیسے کیسے احکامات آئے، کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشکلات میں انہوں نے ساتھ دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آج ہم سندھ میں بیٹھے، سندھ کس نے فتح کیا؟ محمد بن قاسم نے 16 سال کی عمر میں. استنبول، قسطنطنیہ، جو آج کل کا استنبول ہے، یعنی استنبول کے اندر قسطنطنیہ ہے، پرانا شہر ان کا، وہ فتح نہیں ہوتا تھا. عیسائیت کا مرکز تھا، ایسا عیسائیت کا مرکز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور اس کی فتح کی بارے میں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ستفتحن قسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها ونعم الجیش ذلک الجیش کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کے جو فوجی ہوں گے وہ بہترین فوجی ہوں گے اور اس کا جو امیر ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا. تو صحابہ کرام نے تو پڑاؤ ڈال دیا تھا قسطنطنیہ کے آگے پیچھے کہ ہم بھی فتح میں شامل ہو جائیں. لیکن وہ قسطنطنیہ فتح کس نے کیا؟ محمد بن فاتح نے فتح کیا. محمد 16-17 سال کی عمر میں محمد بن فاتح نے اس کو فتح کر لیا. ادھر سندھ فتح ہوا اس عمر میں جو محمد بن قاسم کی یہ عمر تھی، اور ادھر قسطنطنیہ فتح ہوا اس عمر میں. آپ دیکھیے ان حضرات نے صرف صحابہ کرام کی بات میں نہیں کر رہا، صحابہ کرام کے بعد جو سلسلہ تھا، ایک ہی وقت میں محمد بن قاسم جہاں کے لیے روانہ ہوئے، سندھ کے لیے. طارق بن زیاد اسپین کے لیے روانہ ہوئے. قتیبہ بن مسلم باہلی خراسان کے لیے روانہ ہوئے. خراسان سے مراد آج کل ایران کا خراسان نہیں، ایران کا خراسان، افغانستان کا وہ علاقہ جو ہرات وغیرہ فارسی بانوں کا علاقہ، وہ علاقہ، اور وہ علاقہ جو کہ اس وقت روسی ریاستوں کا علاقہ ازبکستان تھا، یہ سارا مل کر خراسان کا علاقہ کہلایا جاتا تھا. اس کے لیے قتیبہ بن مسلم باہلی روانہ ہوئے. ایک وقت میں روانہ ہوئے اور سب جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی مسلمانوں کو. یہ سلسلہ چلا فتوحات کا. یہ بھی انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر تھے. کسی دنیا کے لیے، کسی دولت کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کو پورا کرنا یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. ان کو پورا کرنا یہ تقاضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بنیادی طور پر فرمائے. نمبر 1 دعوت اسلام، جس کو ہم تعلیم سے تعبیر کرتے، دعوت اللہ، تعلیم. نمبر 2 تزکیہ، باطنی اخلاق کی صفائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی صحابہ کرام سے، اور یہ سلسلہ آج تک بزرگان دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، اور اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے تک پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر جہاد. یہ 3 بنیادی کام تھے جو مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعلیم میں قرآن پاک، احادیث سب اس میں آ گئے. تزکیہ نفس کے اندر کیا آ گیا؟ باطنی اخلاق آ گئے. یہ سارے کے سارے کام یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں. ان کو پورا کرنا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے
کہ ہم ان خطوط کے اوپر کام کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مقرر کردہ اصول ہیں، مقرر کردہ خطوط ہیں، ہم اس کے اوپر کام کریں. جس چیز کا حکم دیا اس کام کو کریں، جس چیز سے منع کیا اس کام سے رکیں. اپنی مرضی چلانا، اپنا شوق پورا کرنا، یہ دیکھے بغیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہوتا. یہی تو بدعتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں اور ہم دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اور دین کا داعیہ سمجھ کر اس کام کو کر رہے ہوں ثواب کی امید سے، اور حالانکہ اس کا زمانہ نبوت میں کوئی حکم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، تو وہی چیز پھر کیا بن جاتی ہے؟ وہ بدعت بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ اپنے والد، اپنے اولاد، اپنی جان، اپنے مال، سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق دین کی خدمت کریں، کام کریں. کوئی کام ایسا نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو. کوئی کام ایسا نہ کریں. خوشیوں کے ضابطے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ، غموں کے طریقے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ، ہر چیز کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. غم کے طریقے بھی آپ نے بتائے، خوشیوں کے طریقے بھی آپ نے بتائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بیان کیے اس کی پیروی کرنے کا نام محبت رسول ہے. ان کو پورا، ان طریقوں کے مطابق عمل کرنے کا نام عشق رسول ہے. عشق رسول جہاں زبان سے ہوتا ہے اس سے زیادہ عشق رسول محبت، اس سے زیادہ عمل سے ہوتا ہے. عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں میں نے پڑھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایات کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اتنے زیادہ اتباع سنت کرنے والے تھے، اتنے زیادہ سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے کہ کوئی سنت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے چھٹتی نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عمرے کے سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ. تو گھوڑوں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا راستے کا، تو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے جب عمرے پر گئے تھے وہاں رکتے تھے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. جہاں نماز پڑھی تھی وہاں اتر کر نماز پڑھتے تھے، جہاں وضو کا موقع تھا وہاں وضو کرتے تھے، جہاں کہیں آپ نے لیٹ کر آرام فرمایا وہاں لیٹتے تھے، صرف اتباع سنت کی غرض سے، صرف اتباع سنت اور کچھ نہیں. اسی لیے تین نام در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کا نام. جو سنت ہے وہی دین ہے اور جو سنت ہے وہی اعتدال ہے. ایک سنت ہوتی ہے سنت تشریعی، جو شریعت کے احکامات آپ نے بیان کیے، وہ تو جس درجے کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آپ نے فرض کہا تو فرض پورا کرو، کہ آپ نے واجب کہا تو اس کو واجب کا خیال کیا جائے، سنت کہا تو سنت کا خیال کیا جائے، مستحب کہا تو مستحب کا خیال کیا جائے. اور ایک سنت ہے سنت عادیہ. سنت عادیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو یوں نہیں کہا کہ ایسا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اس طرح تھے، کپڑے اس طرح پہنتے تھے، پانی اس طرح پیتے تھے، اٹھتے اس طریقے سے تھے، بیٹھتے اس طریقے سے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ جب آپ چلتے تھے اس طرح چلتے تھے جیسے کہ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے، اس طرح کا انداز ہوتا تھا چلنے کا.
آپ نے اوروں کو نہیں کہا کہ بھئی تم بھی اس طریقے سے کرو، لیکن ایک انسان اگر وہ سنت کا اہتمام اس طریقے سے کرے کہ اس طرح چلے، یہ سوچ کر کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں سنت کی، اس کو اس طرح چلنے کا اتباع سنت کا ثواب ملے گا۔ تو عشق رسول کس چیز کا نام ہے؟ اتباع سنت کا۔ عشق رسول نام کس چیز کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا۔ یہ ہے عشق رسول۔ جتنے زیادہ سنتوں پر عمل کرو گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ وہ محبت اس کو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس آپ زبان سے تو کہتے رہیں عشق رسول عشق رسول، اور جب عمل کا نمبر آئے تو سب سے پیچھے کھڑے ہوں عمل کے اعتبار سے۔ یہ دکھاوا ہے عشق رسول کا، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا تھا وہ زبانی جمع خرچ کا عشق نہیں کیا تھا کہ صاحب بس اشعار پڑھ رہے ہوں اور جب موقع آئے جان کی بازی لگانے کا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کی سنتوں کی پیروی کریں۔ آج آپ دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج چاروں طرف چراغاں ہے، مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے، 2-3 دن کے بعد 12 ربیع الاول کی بھی جناب منایا جا رہا ہے بڑے جوش و خروش سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا ربیع الاول بنانے کا۔ کہیں روایات میں نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول کسی صحابی نے اس طرح منا لیا۔ ایک مثال نہیں آپ دے سکتے۔ ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے جس نے جان مال سب کچھ لٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر؟ یہ طریقہ ہی نہیں ہے سنت کا کہ جس طریقے سے آج ہمارے ہاں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور پھر اتنا خرچ اس چراغاں کے اوپر آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، سڑکیں سجائی جا رہی ہیں، محلے کے محلے سجائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان کا اعداد و شمار جمع کریں تو کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں جو اس چراغوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بھائیو، اگر آپ کے محلے میں کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے، کوئی انسان علاج سے پریشان ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں کوئی شادی ہے، اس کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اتنے پیسے بھی میسر نہیں کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکے، تو یہ چراغاں افضل ہے یا ان لوگوں کی مدد کرنا افضل ہے جو بھوکے سو رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو جن کے پاس کپڑا نہیں ہے؟ میں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خدارا اپنے پیسوں کو اس جگہ پر خرچ کریں جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، محلے میں کوئی بھوکا آدمی ہے، یا کسی کے محلے میں کوئی علاج سے پریشان ہے، اس کو علاج کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں، اور اس نے چراغاں پر خرچ نہیں کیا، اس کو لے جا کر ایک تحفہ دے دیا کہ صاحب یہ پیسے رکھ لو، کپڑے نہیں ہے کپڑے لے لو، علاج نہیں ہے علاج کے پیسے رکھ لو، کھانے کو نہیں ہے کھانے کے راشن رکھ لو، تو اللہ کے نبی اس سے خوش ہوں گے، اس چراغوں سے خوش ہوں گے؟ آپ مجھ کو بتائیے۔ آپ کا ملک، ہمارا ملک اس وقت ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ جس ملک کے اندر اس کے بعض شہروں میں جیسے تھر وغیرہ کے ہمارے علاقے ہیں، جہاں بچے اس وجہ سے مر رہے ہوں، آئے دن بچے مر رہے ہیں کہ ان کے پاس غذا کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس، تو ان کو تو کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، اور چراغوں کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے۔ اب مجھ کو بتائیے کہ اللہ کے نبی اس سے خوش ہوں گے کہ اس سے خوش ہوں گے؟ ان کی مدد سے خوش ہوں گے، چراغوں سے خوش ہوں گے؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ نام ہم لے محبت رسول کا، اور محبت رسول کے نام لے کر ہم جو طریقہ کار اپنائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق نہ ہو،
تو یہ طریقہ ہی غلط ہے، وہ کام ہی غلط ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، آج مجھ کو بتائیے کتنے محلے ہمارے اس کراچی شہر کے اندر موجود ہیں جہاں لوگوں کے کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل ہیں، ہم ذرا جائیں تو صحیح غریبوں کے محلوں میں۔ کوئی کہے گا کہ صاحب میرے بیٹا بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے فلاں اسپتال میں پڑا ہے، اس کے بل دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، اس کا بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ راشن نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کھانے کو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو بھائی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم، یوں تو ہر تعلیم آپ کی بڑی ہے، کوئی تعلیم چھوٹی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایک حکم ہم کو یہ دیا کہ تم لوگ کہ مسلمانوں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو اذیت مت دو۔ ایک حکم ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو اذیت مت دو۔ آج ہم لوگ نام لیتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہزاروں انسانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا کہ ہمارے ہاں کسی کو اذیتیں پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، اس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں چھوٹی سی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے کہ کسی انسان نے اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کا ایک بالغ زمین بھی ناجائز قبضہ کی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس انسان کو 7 زمینوں میں دھسائیں گے، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ حدیث ہے کہ کسی کی ایک بالی زمین قبضہ مت کرو۔ پورا ملک کراچی سے لے کر آپ کے پی کے کو کراس کر جاؤ، آپ پورا ملک ناجائز تجاوزات سے بھرا پڑا ہے۔ مسجدیں ہیں وہ ناجائز تجاوزات کے اوپر بنی ہوئی ہیں، دکانیں ہیں وہ آگے آگے کر کے بنی ہوئی ہیں، گھر ہیں وہ آگے آگے کر کے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز آگے آگے کر کے بنی ہوئی ہے۔ کیا یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ نام ہے محبت رسول کا، عمل سے خالی، عمل ہے نہیں ہماری زندگیوں میں، نتیجہ یہ کیا ہے کہ بے چینی اور تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ منافق کی نشانیوں میں فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ حرام ہے۔ منافق کی آیت المنافق ثلاث، فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم محبت رسول کر رہے ہیں، لیکن بازار ہمارے جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، دکانیں ہماری جھوٹوں سے بھری پڑی ہیں، گھر ہمارے جھوٹ دھوکے بازیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ڈرتا ہے کہ کسی وقت یہ مجھ کو لوٹ کے نہ کھا جائے، بھائی کو بھائی سے ڈر ہے کہ کہیں یہ میرے کاروبار پہ قبضہ نہ کر جائے۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا نام محبت رسول ہے۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے اعمال کو ہم شریعت کے مطابق ڈھالیں، سنت کے مطابق ڈھالیں۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشکل کام ہے اپنی اصلاح کرنا۔ جلسے کرنا، جلوس کرنا، نہ یہ سنت میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کوئی عشق رسول کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ ٹھیک ہے آپ کر لیں اللہ کے رسول کے نام پر، لیکن یہ آپ کا ایک ایسا فعل ہے جو آپ کا اپنا ایجاد کردہ ہے، زمانہ ماضی میں اس کا ہمیں کوئی ذکر فکر ملتا نہیں۔ اتباع سے آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم لوگ سنتوں سے خالی ہو رہے ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان نے سنتوں کو زندہ کیا عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد پھیلا پڑا ہو،
کوئی سنت مردہ ہو گئی تھی، سنت کو زندہ کیا. جب امت میں فساد پھیلا ہو، امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہو، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. آج حال یہ کہ ہم لوگ سنتوں سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کو آج سنتوں کا پتہ نہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سنتوں کا پتہ نہیں کہ کھانا کھانے کی سنت کیا ہے، پانی پینے کی سنت کیا ہے، سو کر اٹھنے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، ہم گھر میں داخل ہوں تو سنت کیا ہے، گھر سے نکلیں تو سنت کیا ہے، بازاروں کی سنت کیا ہے، کاروبار کی سنت کیا ہے. سنتوں سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنتیں ہیں کیا. سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اسکولوں میں آج سنتیں نہیں پڑھائی جاتی. گھروں میں ماں باپ آج اپنے بچوں کو سنت کے طریقے نہیں بتاتے کہ سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، پانی پینے کی سنت کیا ہے، کھانا کھانے کی سنت کیا ہے. تو بھائی کس چیز کی محبت کے دعوے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو، اس کی تعلیمات کو انسان اس طرح ایک طرف کو کر کے رکھ دیتا ہے کہ پتہ ہی نہ ہو گھر میں ہو کیا رہا ہے. یہ تو ہماری زبانی جمع خرچ ہو گئی کہ ہم نام ضرور محبت کا لے رہے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں سنت نہیں آ رہی. اپنی زندگیوں میں سنت کا ہم اہتمام کریں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سنت لے کر آئیں. ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سنت کیا ہے. چھوٹی سی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تلقی اخاک بوجہ طلقہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. ایک سنت ہے. ملاقات کی سنت یہ ہے. گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو. پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، ایک سانس میں پیو، بیٹھ کر پیو، سانس برتن کے اندر مت لو. ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے. سنت تو بچوں کے اندر بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوگی. آج عالم یہ ہے کہ گھر سنتوں سے خالی، بازار سنتوں سے خالی، ہماری زندگیاں سنتوں سے خالی. بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، بچے جو ہیں وہ بے پردگیاں کرتے ہیں. تو بھائی پھر کس چیز کی سنت ہے مجھ کو یہ بتائیے. کیا چراغ، ان چراغوں کا نام سنت ہے؟ ان جلوسوں کا نام سنت ہے؟ سنت تو طریقے کا نام ہے، سنت تو عمل کا نام ہے. اس لیے ہمیں سنت سیکھنے کی ضرورت ہے. سنتیں سیکھیں گے ہم اپنی زندگیوں میں سنت لے کر آئیں گے. زندگیوں میں سنت آئے گی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، راحت عطا فرمائیں گے. سنت جو ہوتی ہے وہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے، اس میں انوارات کے لیے ہے. میں اس کے لیے آپ کو ایک کتاب عرض کرتا ہوں. اپنے گھروں میں وہ کتاب رکھیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پہ اس کتاب کا معمول بنائیں، پورے سال معمول بنائیں تاکہ ہم لوگ سنتوں کو سیکھیں اور سنتوں پر عمل کریں. یہی محبت رسول ہے. اتباع سنت یہی سب سے بڑا تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کتاب میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ کیا ہے. اتنی بہترین اور پیاری کتاب ہے کہ ایک ایک سنت اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر کام کی سنت کیا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سنتوں سے کتنے دور ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سنتیں کیا ہیں، کس چیز کی سنت کیا ہے. یہ ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہمارے گھروں میں سنتیں زندہ ہوں گی. سنتیں زندہ ہوں گی، ہم لوگ انسان بنیں گے، ہم لوگ اچھے انسان بنیں گے، معاشرے کا اچھا فرد بنیں گے. دنیا میں بھی راحتیں اٹھائیں گے، آخرت میں بھی راحتیں اٹھائیں گے، کیونکہ اتباع سنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں سنتوں کو داخل فرما، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، یا اللہ ہماری دکانوں میں، ہمارے دفاتر میں سنتوں کو رائج فرما، سنتوں کو زندہ فرما، اپنی زندگیوں کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے یا اللہ ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام ہم کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے ملک کو یا اللہ صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنا دیجیے، یہاں پر یا اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما، یہاں سے ظلم کو ختم فرما، زیادتی کو ختم فرما، یا اللہ چوریوں ڈکیتیوں کو ختم فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک سے غداروں کا خاتمہ فرما۔ یا رب کریم ہمارے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، ڈکیتیوں چوریوں کا خاتمہ فرما، کرپشن کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں پانی کی شدید قلت ہے، یا اللہ اس قلت کو دور فرما، باران رحمت یا اللہ عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما، سب کو جو بیمار ہیں مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ www.dasquran.com